جی بالکل، الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں، جہاں میرے ساتھ چند سینئر جو تجزیہ نگار ہیں اور وہ سینئر جو صحافی ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں 8,79,000 سے زائد جو ووٹر ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چند دوستوں سے کہ ان کا اب تک کا تجزیہ کیا۔ آج بیلٹ پیپر سمیت جو دیگر انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں اور ان کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر صدیقی موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ NA-94 کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بھائی بتائیے گا NA-94 کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ سابق MNA مسلم لیگ نون کیسر احمد شیخ، عنایت شاہ آزاد امیدوار جو مار خالد ہے، ان سمیت 21 امیدوار مد مقابلہ، کیا دیکھ رہے ہیں کن میں مقابلہ متوقع ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں ووٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سمیر شکریہ آپ کا۔ NA-94 کا جو مجموعی طور پر اب تک ہم نے سروے کیا ہے اور جو عوامی رائے جو ہے ہم نے لی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کیسر احمد شیخ جو ہیں وہ تاحال ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے ہیں۔ ان کے جلسے دیکھ لیں، ان کی کمپین دیکھ لیں، ان کا جو اوورآل اپنے حلقے میں جو ہے نظام انتخابی مہم کا، اس کو دیکھتے ہوئے اس بار جو بڑا چینج آیا ہے وہ ایک تو یہ تھا کہ ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا کہ سید ذوالفقار شاہ جو ہیں وہ اس حلقے سے امیدوار ہوں گے، لیکن وہ PP-96 میں چلے گئے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے، تو ان کی جو جگہ تھی وہاں پر سید عنایت علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے NA-94 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار جو ہے شہری حلقوں میں جو خاصا تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ تھی کہ سید عنایت علی شاہ صاحب کو خاصی پذیرائی ملی ہے NA-94 سے۔ تو کیسر احمد شیخ صاحب کے جو مد مقابل امیدوار ہیں سید عنایت علی شاہ، ان کا ووٹ بینک بھی کافی ہے اور وہ ٹف ٹائم بھی دیں گے۔ اس کے بعد اچانک سے جو مار خالد صاحب کی سیٹ ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہونے کی حیثیت سے، تو ان کی جو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جو ڈور ٹو ڈور کمپین رہی ہے اس میں بھی خاصا ان کا ووٹ بینک بنا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مار خالد ارائیں صاحب ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ سید عنایت علی شاہ اور کیسر احمد شیخ کے ووٹ بینک کو کافی ڈسٹرب کرے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے عامر صدیقی، آپ نے ان کی بات سنی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ساجد منیر کالو صاحب جو ایڈمن ہیں مذاکرات گروپ انٹرنیشنل کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر PP-95 اور 96 کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چنیوٹ میں مولانا محمد الیاس چنیوٹی جو ہمارے سابق MP ہیں، اس حوالے سے سید کلیم علی امیر جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھا گیا بھی آزاد امیدوار جو پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں میاں عمران علی نیکوکارہ، اور ان سمیت جو ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف شوکت تھیم ہیں وہ بھی میدان میں ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں اور رجوع میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے موجودہ جو سید حسن مرتضیٰ، ان کا مقابلہ آزاد امیدوار سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں حلقوں میں کن کی پوزیشن مضبوط ہے؟ آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے تمام حلقہ جات کی، تو آج سے اگر 1 ماہ پیچھے چلے جائیں تو ان کی پوزیشن بالکل مختلف تھی۔ کئی ایسے حلقے تھے جہاں 1 وے جو ہے وہ الیکشن نظر آ رہا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ الیکشن نے جو ہے وہ کروٹ بدلی اور مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اگر بات کی جائے PP-95 کی، تو یہاں سے سابقہ MP جو مولانا الیاس چنیوٹی ہیں وہ انتہائی فیوریٹ تھے، بلکہ جو تجزیہ کار تھے یا جو شہری تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، 1 دن الیکشن کے اندر رہ گیا ہے، تو اب موجودہ صورتحال میں جو آزاد امیدوار ہے میاں عمران علی نیکوکارہ، انہوں نے ایک شاندار انٹری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو PTI کے لورز ہیں ان کے نزدیک اس وقت میاں شوکت تھیم بھی کسی سے کم نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو میاں عمران علی نیکوکارہ جو ہے وہ چونکہ آبائی طور پر دیکھا جائے تو وہ دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو 30,000 کاسٹنگ ووٹ ہے وہ دیہاتی علاقے کا ہے، باقی شہری ووٹ ہے۔ تو دیہاتی علاقے میں وہ واضح اکثریت سے ووٹ لے رہے ہیں، اور شہر میں بھی اگر دیکھا جائے تو پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر ان کے بہترین جلسے اور بہترین رسپانس جو ہے وہ ان کو ملا ہے، جس کے بعد الیکشن جو ہے وہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو مولانا الیاس چنیوٹی
عمران نے کوکارا اور شوکت ٹیم، ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ تو جو ہے وہ کل رزلٹ پر ہی ہوگا، لیکن جو الیکشن ہے وہ دلچسپی میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے PP 96 کی، تو وہاں پر بھی دیکھا جائے تو ایک ماہ پہلے بالکل ون سائیڈڈ تھا۔ حسن مرتضیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسا امیدوار نہیں تھا جو کہا جائے کہ کانٹے دار مقابلہ ہو، لیکن جیسے ہی آزاد حیثیت میں سید ذوالفقار شاہ نے انٹری کی تو وہ مقابلہ بھی بن گیا۔ اس کے بعد جامعہ محمدی شریف والوں نے ذوالفقار شاہ کی حمایت کر دی، اس کے بعد انتہائی کانٹے دار مقابلہ بن گیا۔ تو وہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ جس کے سپورٹر ہیں وہ اسی کو جتوا رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہاں پر میرٹ کے حساب سے بات کی جائے تو انتہائی شاندار اور کانٹے دار مقابلہ ہے، کوئی بھی امیدوار جیت سکتا ہے۔ لیکن حسن مرتضیٰ کو جو میرے خیال میں فیوریٹ جو ان کو فیور ملی ہے پچھلے 2-4 روز سے، وہ PTI کو جو مار حسین جپا ہیں انہوں نے انٹری کی۔ ایک تو وہ PTI کا ووٹ لے رہے ہیں، دوسرا سیال شریف والوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اگرچہ محمدی شریف کے جو ووٹرز ہیں وہ کافی حد تک ابھی کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی سیال شریف کا جو ذاتی ووٹ کہہ لیں وہ ضرور ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس حوالے سے حسن مرتضیٰ جو ہیں وہ PP 96 میں فیوریٹ ضرور ہیں، لیکن انتہائی شاندار اور کانٹے دار مقابلہ ہے، نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ بالکل، آپ نے ہمارے ساتھ موجود جو یہاں پر سینئر صحافی تھے جن میں عامر صدیقی اور ساجد منیر کالرو صاحب شامل ہیں، ان کے آپ نے تجزیے سنے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عامر صدیقی صاحب، مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو عامر صدیقی صاحب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی اگر بات رہ گئی ہے تو اگر اس حوالے سے اگر مختصر الفاظ میں کوئی اپنا تجزیہ دے سکیں تو۔ میں تو یہی کہوں گا ووٹرز کو، اپنے شہریوں کو اس بات کا خصوصی طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ کل 8 فروری ہے اور 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں ملک میں ہو رہے ہیں، اس میں اپنا حق رائے دہی لازمی طور پر استعمال کریں، اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور جلد از جلد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا فیصلہ سنائیں۔ ایسے امیدواروں کا انتخاب کریں جو اس شہر کے لیے، جو اس ضلع کے لیے اور اس ضلع کی عوام کے حقوق کے لیے اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں اور مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور بالکل بھی جو ہے وہ مثبت انداز سے اس عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ضلع چنیوڑ میں صحت کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، پینے کے صاف پانی کے مسائل ہیں اور یہ مسائل کئی سالوں سے ہیں اور منتخب عوامی نمائندے جو ہیں ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے اور جو اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں امیدوار، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اگر ان کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے تو وہ ضلع چنیوڑ کی عوام سے متعلق ضرور سوچیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالہ سے اپنا کردار ادا ضرور کریں اور مثبت انداز سے اپنی سیاست کریں تاکہ وہ مستقبل میں بھی سیاسی طور پر زندہ رہ سکیں۔ جی بالکل، آپ نے ہمارے ساتھ موجود جو یہاں پر سینئر تجزیہ نگار تھے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ چنیوڑ کے جو مین مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2009 میں چنیوڑ کو ضلع کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں پر جو بنیادی مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عنایت علی شاہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد 2013 اور 18 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیسر احمد شیخ نے یہاں پر میدان مارا تھا۔ لیکن ان تمام ادوار میں یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں جن میں سیوریج سسٹم، یہاں کے مین روڈز اور یہاں پر جو صاف پانی کے مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے تاحال اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور وہ اپنے منتخب نمائندگان کو یہ سوچ کر چنیں کہ وہ ان کے مسائل کے تدارک کے لیے کوئی اقدامات کر سکیں۔ جی